السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر۔ سورة القمر ہے اور پچھلے جمعے ہم نے آیت نمبر 22 تک سبق مکمل کیا تھا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے آیت نمبر 23 سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توجہ کے ساتھ پڑھنے، بیان کرنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس قرآن مجید کی برکتیں ہم سب کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، پڑھنے والوں کو نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 23 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت ثمود بالنذر، قوم ثمود نے بھی ڈر سنانے والے پیغمبروں کو جھٹلایا، یعنی ثمود نے عذاب سے ڈرانے والے رسولوں کی تکذیب کی۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر، فقالوا پس وہ کہنے لگے، ابشرا منا واحدا، کیا ایک انسان، ایک بشر جو ہم میں ہی سے ہے، ابشرا منا واحدا، کیا ایک بشر، ایک انسان جو ہم ہی میں سے ہے، نتبعہ، ہم اس کی پیروی کریں، انا اذا لفی ضلال وسعر، تب تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ آیت نمبر 25 ہے، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، ألقي الذكر عليه من بيننا، کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت یعنی وحی اتاری گئی ہے؟ ألقي الذكر عليه من بيننا، ہمارے درمیان میں سے، ہم سب میں سے صرف اسی کے اوپر وحی نازل کی گئی ہے، اسی کے اوپر آیات بھیجی گئی ہیں۔ بل هو کذاب اشر، بلکہ وہ تو بڑا جھوٹا اور خود پسند ہے۔ اشر خود پسند یعنی متکبر۔ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، سیعلمون، عن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کب؟ غدن، کل، من الکذاب الاشر، کہ کون سب سے بڑا جھوٹا اور خود پسند یعنی متکبر ہے۔ یعنی سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، عن قریب، کل انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا ہے اور متکبر بھی کون ہے۔ یہ ہم نے آج کا سبق آیت نمبر 23 سے شروع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر 5 نافرمان قوموں کا ذکر کیا ہے، اور ان 5 قوموں کی تباہی کا احوال بھی بیان کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح سابقہ اقوام، پچھلی قومیں نافرمانی کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں، اسی طرح اگر اہل مکہ بھی اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہیں گے تو ان کا انجام سابقہ اقوام سے مختلف نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور
صرف یہ بات اہل مکہ تک محدود نہیں، آج کی تاریخ میں، آج دسمبر 25 2020، آج کی تاریخ میں بھی اور آج کے بعد بھی جو لوگ اجتماعی طور پہ یہ قوم یعنی امت محمدیہ اگر پچھلی قوموں کی طرح نافرمانی پر ہٹ دھرمی دکھائیں گی، اللہ تبارک و تعالی ان کا انجام بھی یعنی ہمارا انجام بھی سابقہ اقوام سے مختلف نہیں فرمائیں گے۔ آج کے دور کے احوال آپ دیکھ لیں، ہر روز امت مسلمہ ایک نئے ابتلا میں، نئے ٹیسٹ میں، نئے امتحان میں داخل ہوتی ہے، اور یہ امتحانات آئندہ دنوں میں اور بڑھیں گے اگر ہم نے اپنی روش وہی رکھی جو پچھلی اقوام کی ہے۔ پچھلی اقوام کے ساتھ کیا ہوا، اہل مکہ کے ساتھ کیا ہوا، اور آج ہم جو یہ قرآن سامنے لیے بیٹھے ہیں، پڑھ اور سن رہے ہیں اور پچھلی اقوام کا ذکر کر رہے ہیں، اگر ہم نے آج اپنی احوال اور اپنی کرتوتوں کو درست نہ کیا تو ہمارا احوال ان سے مختلف نہ ہوگا۔ دوستو بزرگوں، گزشتہ درس میں قوم نوح اور قوم عاد کا ذکر ہو رہا ہے، اب ذکر ہو رہا ہے قوم سمود کا، پھر اس کے بعد آگے قوم لوط کا آئے گا اور قوم فرعون کا تذکرہ آئے گا۔ ان تذکرے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید ان تذکروں کو کیوں لا رہا ہے؟ قرآن مجید اس لیے بیان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان قوموں کو ان کے دور میں، ان کے پیریڈ آف ٹائم میں ان کو پورا پورا موقع دیا، وہ ایمان نہ لائے اور نبیوں کو جھٹلایا، ان کو تکلیف پہنچائی، توحید و خداوندی اور آخرت کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس وجہ سے انہیں دنیا میں سزا دی اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ وہ تو ایمان نہ لا کر نبی اور نبی کے احکام کو جھٹلاتے تھے، اور ہم بحیث مجموعی ایمان لا کر نبی اور اللہ کے احکام کو جھٹلاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اب یہ میں نے آیت نمبر 23 سے لے کے 26 تک اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آسان الفاظ میں پیش کر دیا۔ اب تھوڑی تھوڑی ان کی تشریح اور تفسیر بیان کر دیتے ہیں۔ الارشاد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے ڈر سنانے والوں یعنی اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ تکذیب کرنا، جھٹلانا، کسی کو جھوٹا قرار دینا۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام جب اپنی قوم یعنی قوم سمود کی طرف تشریف لائے اور اللہ کا پیغام پیش کیا، قوم نے نعوذ باللہ ان کو جھوٹا کہا یعنی ان کو جھٹلایا۔ اچھا، ایک چیز یہاں پر آپ یہ دیکھیے، اللہ تعالی نے ایک قوم کا اس وقت اس جگہ پہ ذکر کرا، ایک پہلی قوم کا ذکر کیا، پھر دوسری قوم کا، پھر یہ تیسری قوم کا، پھر آگے چوتھی اور پانچویں قوم کا ذکر ہوگا۔ تو اللہ تعالی اسپیسیفکلی حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ میں جو بار بار آپ سے یہ کہتا ہوں کہ توجہ، جمعے کو بھی کہتا ہوں اور اس وقت بھی کہتا ہوں کہ توجہ سے سننے کی اپنی ایک برکت اور اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے، اور بعض اوقات بعض خاص نقطے ایسے ہوتے ہیں جن کا خصوصی توجہ، اسپیشل اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف بھیجا،
لیکن یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، نذر، نذیر ڈرانے والا، نذر اس کی جمع پلورل. حضرت صالح، پھر دیکھ کتنی دفعہ میں نے اس بات کو ریپیٹ کیا، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم یعنی قوم سمود کی طرف بھیجا گیا، اس قوم نے ان کو جھٹلایا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قوم نے نبیوں کو جھٹلایا. نبی تو قوم سمود کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے تھے، تو نبیوں کو، ڈرانے والوں کو انہوں نے جھٹلایا، نبیوں کو جھٹلایا. کیا مطلب؟ کسی ایک نبی کا انکار، کسی ایک نبی کی نعوذ باللہ توہین، سارے انبیاء کی توہین کہلاتی ہے. ایک کو جھٹلانا. دیکھیں اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں کہ ایک سلسلہ ہے یورپ میں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر بیان کرتا ہوا تاکہ زیادہ وقت ہمارا یہاں پر نہ لگے، لیکن بات بھی سمجھ میں آ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا مضامین لکھے جا رہے ہیں، کارٹون بنائے جا رہے ہیں، اسکیچز بنائے جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے. اس سے بہترین دعا یا بد دعا ان کے حق میں ہے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اب اگر جذبات میں آ کے، جوش میں آ کے کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ توہین کر دے، نہیں کرے گا کیونکہ اس کو اپنے عقیدے کا پتہ ہے، تو ایک کسی نبی کی توہین کرنا، ان کو جھٹلانا، ان کی انسلٹ کرنا، گویا پورے پیغمبر جتنے بھی گزرے ہیں، سارے انبیاء اور رسول 1,24,000 کی جھٹلانے اور ان کی توہین کے مترادف ہوگا. وہ شکدار اسلام سے خارج ہو جائے گا. ایک کو جھٹلانا تمام انبیاء کو جھٹلانے کے مترادف ہے. کیوں؟ کہ سارے انبیاء اور رسل، ان کا منشور، ان کا مینیفیسٹو تو ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید، وحدانیت خداوندی کا پیغام، نیکی کا پیغام، امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دینا، نہی عن المنکر برائی سے، برے کاموں سے روکنا. شریعتوں میں تھوڑا بہت فرق رہا ہے، لیکن یہ سارے جو بنیادی امور ہیں یہ سارے شریعتوں میں ایک ہی تھے. تو اسی لیے ایک نبی کی تکذیب گویا سارے نبیوں کی تکذیب ہے. اچھا، یہ آیت آپ کی سمجھ میں آ گئی. فقالوا وبشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعور. فقالوا وبشرا منا واحدا، کہنے لگے کیا ہم اپنے میں سے ہی ایک آدمی کا اتباع کرنے لگے. یہ صالح علیہ السلام، حضرت صالح، وہ کہنے لگے یہ شخص، یہ جو کہتا ہے مجھ پہ وحی ہے، یہ خود کو پیغمبر قرار دیتا ہے، یہ ہماری برادری کا تو ہے، یہ ہم میں سے تو ایک ہے، اس میں کون سی خوبی ہے کہ ہم اس کے پیغمبر ہونے کو قبول کر لیں. پیغمبر قوم کا سردار ہوتا ہے اپنے عہدے کے لحاظ سے، ہم کیوں اس کی سرداری، سیادت قبول کر لیں؟ اور اگر ہم اس کی بات مان بھی لیں، انا اذا لفی ضلال وسعور، تو ہم بے شک گمراہی میں ہوں گے اور دیوانگی میں ہوں گے. یعنی ہم تو، لہذا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی، یعنی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی چال میں آنے والے نہیں ہیں. تو کیا ہوا؟ قوم سمود نے اپنے نبی یعنی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو، اپنے نبی کو دیوانہ قرار دیا، اور ان کے ماننے والوں کو، ان کے پیروکاروں کو، فالوورز کو گمراہ قرار دے دیا. یعنی اگر ہم مان لیں ان کو پیغمبر، تو ہم بھی گمراہی میں اور گمراہ ہو جائیں گے. تو لہذا جنہوں نے ان کو مانا ہے وہ گمراہ ہے. اسی طرح
جو کفار مکہ تھے وہ مسلمین فقراء اور غریب جو مسلمان تھے ان کا مشرکین رؤسا جو رئیس اور سردار اور بڑے مال و متاع والے جو مشرکین مکہ تھے ان کا ان کے ساتھ موازنہ کرتے تھے، کمپیریزن کرتے تھے ان کا، یعنی غریب مسکین مسلمانوں کا امیر کبیر مشرکین کے ساتھ وہ جو ہے ایک ان کا موازنہ کرتے تھے کہ دیکھو ایک طرف حضرت عمار ہیں، ایک طرف حضرت بلال ہیں، ایک طرف حضرت سہیب ہیں، اور دیگر غریب فقیر مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اور آپ کے ماننے والے ہیں، دوسری طرف نذر بن حارث ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے۔ اب وہ کہتے تھے دیکھو یہ غریب ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اور یہ کافر ہیں، یعنی یہ کتنے مالدار ہیں، یعنی وہ ہدایت اور گمراہی کا موازنہ وہ امیری اور فقیری کے ساتھ کر رہے تھے۔ کس کا بلند؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ دنیا کا مال و دولت قابل فخر چیز نہیں، قیامت کے دن اے امیرو اگر تم کلمہ حق قبول نہیں کرو گے تو تم دوزخ میں ہوگے، اور یہ جو تمہیں کمزور اور فقیر اور غریب نظر آ رہے ہیں یہ جنت میں ہوں گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کا مقام بہتر ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی کے فیور میں ایک دلیل یہ دی، اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کیا ہمارے درمیان میں سے نصیحت اسی پر ڈال دی گئی ہے، اسی کی طرف بھیجی گئی ہے؟ ہم میں سے اتنے لوگ ہیں، ہم میں سے اتنے لوگ ہیں، صرف ایک اس کو اللہ تبارک و تعالی نے چنا، کیوں؟ کوئی اور شخص نہیں ملا، اس کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ باغات ہے، نہ ایک جتھا ہے لوگوں کا، یہ نزول وحی کا مستحق کیسے بن گیا؟ بل ہوا کذاب اشر، یہ شخص تو نعوذ باللہ یعنی حضرت صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ تو جھوٹا ہے اور متکبر ہے۔ یہی بات یعنی دیگر کفار مکہ اور مشرکین کہتے تھے، اور یہی بات وہ کہتا تھا، کون؟ ابو جہل، کہ یہ جبریل جو فرشتہ وحی لے کے آتا ہے اس کو محمد یتیم غریب کا گھر تو نظر آتا ہے، اس کو میں امیر ہے میرا گھر، یہ یعنی ہٹ دھرمی خود دکھاتے ہیں، اپنے اپنے وقت کے مشرکین، اپنے اپنے وقت کے کفار اور اپنے وقت کے نبی اور ان کے ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ گمراہ ہیں۔ اچھا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، آنے والا ہے غدن، کل، سَيَعْلَمُونَ غَدًا، ان قریب یہ لوگ کل جانے، کل سے مراد یہ نہیں کہ نیکسٹ ڈے، اگلا دن، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ مستقبل قریب، جلد جب عذاب آئے گا تو ان کو پتہ چل جائے گا، یا کل سے مراد یہ ہے کہ آئندہ آنے والا روز قیامت، روز حشر، جب روز حشر منعقد ہوگا ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ تو اُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اب ہم اگلی آیتوں کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 27 اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ، بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، فِتْنَةً لَهُمْ، جو ان کے لیے آزمائش بنے گی، اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ، ہم ان کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، فِتْنَةً لَهُمْ، جو ان کے لیے آزمائش کا سبب بنے گی، فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے اے صالح
अलैहिस्सलाम, फर्तकिबहुम, उनके अंजाम का इंतजार करें, वस्तबिर, और सब्र जारी रखें, सब्र से काम लेते रहें। देखें अगर ये दावत हक कबूल नहीं करते तो फिर आप देखिए कि इनका अंजाम क्या होता है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वनब्बिउहुम अन्नल माअ क़िस्मतुम बैनहुम कुल्लु शिरबिन मुहतज़र, वनब्बिउहुम, और उन्हें इस बात से आगाह कर दें, अन्नल माअ क़िस्मतुम बैनहुम, कि उनके और उसके यानी ऊंटनी के दरमियान पानी तकसीम कर दिया गया है। एक दिन वो भरे पानी पिएगी, एक दिन तुम पानी भरोगे। कुल्लु शिरबिन मुहतज़र, हर एक को पानी का हिस्सा उसकी बारी पर हाजिर कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। आगे आयत नंबर 30, फकैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर, न आयत नंबर 29, फनादौ साहिबहुम फतआता फअक़र, पस उन्होंने, फनादौ साहिबहुम, पस उन्होंने अपने एक साथी को बुलाया, यानी कौमे समूद के लोगों ने अपनों में से एक को बुलाया। फनादौ साहिबहुम, पस उन्होंने अपने एक साथी को बुलाया। फतआता, तो उसने वार किया, यानी उसने ऊँटनी पर तलवार से वार किया। फअक़र, और उसकी कूंचें काट डाली। फकैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर, पस फिर मेरा अजाब और मेरा डराना कैसा हुआ, यानी कैसा इबरतनाक हुआ। इन्ना अरसलना अलैहिम सैहतन वाहिदतन फकानू कहशीमिल मुहतदिर, बेशक हमने उन पर एक खौफनाक आवाज भेजी। इन्ना अरसलना अलैहिम सैहतन वाहिदतन, बेशक हमने उनके ऊपर एक खौफनाक आवाज भेजी। खौफनाक आवाज, दहशतनाक चीख, यूं समझ लें। फकानू कहशीमिल मुहतज़र, फकानू कहशीमिल मुहतज़िर, तो वो बाढ़ लगाने वाले के बचे हुए और रौंदे गए भूसे की तरह हो गए। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, बेशक हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो फ़हल मिन मुद्दकिर, तो क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है। अब आयत नंबर 32 तक मैंने ये जो आयतें थी उनका तर्जुमा कर लिया, 27 से 32 तक। अब इसकी थोड़ी सी हम, अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर, बार बार आयत नंबर बताता हूं ताकि जो लोग कुरान खोल के देख रहे हैं, अगर उनकी नजर इधर उधर हो भी जाए तो वो फौरन अपने जो है ना मुताल्लिका आयत पर पहुंच जाए। इन्ना मुरसिलुन नाक़त फितनतल लहुम, आयत नंबर है ये 27। इन्ना मुरसिलुन नाक़त फितनतल लहुम, हम उनके पास आजमाइश के लिए एक ऊंटनी को भेजने वाले हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरे नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हम आपको तसल्ली देते हैं, आप इन नाहंजारों की तकलीफ दे बातों से दिल बर्दाश्त न हो। हम इनको एक आखिरी मौका दे रहे हैं और हम ऊंटनी, एक मुअजिज़तन एक ऊंटनी को भेज रहे हैं। फर्तकिबहुम वस्तबिर, आप थोड़ी देर इंतजार कर लें और सब्र और तहम्मुल से सब्र के साथ काम लेते जाएं, देखें होता क्या है। यह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी का ये वाकया जो है, ये और पिछली मुख्तलिफ सूरतों में भी आप बार बार सुनते हुए आए हैं। कौम ने खुद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से एक मुतालबा किया था, और वो मुतालबा ये था कि इस चट्टान में से हमारे सामने एक ऊंटनी निकाले। पहाड़ों में से कहां ऊंटनी पैदा होती है? ऊंट का बच्चा ऊंटनी के पेट से पैदा होता है। उन्होंने ये कहा कि ये सामने जो पहाड़ है, इस पहाड़ से एक ऊंटनी निकालें, एक ऊंटनी पैदा करें, और वो ऊंटनी हमारे सामने अपना बच्चा पैदा करे, बच्चा जने, हम आपकी सदाकत पर को तस्लीम कर लेंगे, आप पर ईमान ले आएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने नबी से
اے صالح ہم آپ کے سامنے ان کا یہ مطالبہ بھی پورا کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی قد آور بہت لمبی چوڑی اونٹنی وہاں سے پیدا کی. سورہ قمر میں سورہ شمس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی اونٹنی، اللہ کی نشانی. یہ اونٹنی معجزتاً حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں معجزے کے طور پہ اس پہاڑ سے برآمد ہو گئی، نکلی. اور اس اونٹنی سے ان کو فائدہ بھی تھا. پوری قوم کے لوگ، قوم صالح کے لوگ جو آتے اونٹنی کا دودھ دوہتے، جتنا اونٹنی ان کو ہاتھ پاؤں نہیں چلاتی تھی، مارتی نہیں تھی، دودھ نکالا بالٹی بھر کے لے گئے، دیگچی بھر کے لے گئے، برتن بھر کے لے گئے. یہ فائدہ بھی اونٹنی ان کو دیتی تھی. اچھا، جس قدر وہ دودھ دیتی تھی اسی قدر وہ پانی بھی پیتی تھی. تو جہاں سے یہ لوگ پانی بھرتے تھے اب یہ مقرر ہو گیا، جس کو آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر نبئہم، ان کو آگاہ کر دیں، ان کو خبر دے دیں، ان الماء قسمت بینہم، کہ ان کے درمیان پانی کی تقسیم کر دی گئی ہے. کل شرب محتضر، ہر ایک کو اس کی باری پہ اس کا پانی حاضر کر دیا جائے گا، پانی مل جائے گا. پانی کی تقسیم، پانی کی ڈسٹریبیوشن ڈیسائیڈڈ ہے، طے شدہ ہے، آلریڈی ہوئی ہے. ان کا پانی کچھ کم نہیں ہوگا قوم کا. بس جس دن ایک دن اس اونٹنی کے لیے مقرر، دوسرے دن قوم کے لیے مقرر. ایک دن وہ اونٹنی پانی پیے گی، دوسرے دن پوری قوم وہاں سے اپنا پانی بھرے گی جتنا بھرنا چاہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں. پانی اس طرح مسئلہ حل ہو گیا کہ جس دن دوسرے جانوروں کی اور انسانوں کی باری ہے وہ اپنا پانی پئیں، لوگ وہاں سے پانی لے جائیں، نکالیں، جو چاہیں کریں. جس دن قوم کی باری ہوگی پانی کی، اس دن اونٹنی ان کو ڈسٹرب نہیں کرے گی. جس دن اونٹنی پانی پیے گی اس دن قوم کو چاہیے کہ اس کو ڈسٹرب نہ کرے. اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ اس کے مقابلے میں یہ ہوگا کہ اونٹنی ان کو دودھ دے گی. جو قوم آئے جتنا چاہے اونٹنی سے دودھ نکالے اور لے جائے، کم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ تقسیم ہو گئی. اب کیا ہوا؟ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کے قوم میں ایک فاسقہ فاجرہ عورت، بدکار عورت تھی. اس کے پاس بہت سے مال مویشی تھے. اس کے مال مویشی کو اس اونٹنی کی وجہ سے پانی پینے میں کچھ دقت کا سامنا ہوتا تھا. چنانچہ اس عورت نے یہ کہا کہ یہ اونٹنی جو ہے یہ سارے فساد کی جڑ ہے، اس اونٹنی کو ختم کیا جائے. اس عورت نے ایک شخص جس کا نام قدار ابن سالف تھا، اس کی خدمات حاصل کی، اور یہ بدبخت آدمی اس کے جھانسے میں آ گیا. اس نے کچھ دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا. اسی کو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 29 میں، فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ، پر انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا. اس نے اپنے کیوں پکارا، کیوں بلایا؟ یہ پلان کرنے کے لیے کہ اس اونٹنی کو ختم کر دیا جائے. فَتَعَاطَى، پس اس نے ہاتھ اٹھایا یعنی وار کیا، فَعَقَرَ، اور اس کی کونچے، اس کے پاؤں کو کاٹ ڈالا. اچھا ہوتا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ جب اس اونٹنی کو
کاٹ دیا اس کے پاؤں، وہ گر پڑی، تو لوگوں نے تلواریں چلا چلا کے، کسی نے گردن پہ تلوار ماری، کسی نے جسم پہ تلوار ماری، کسی نے پاؤں پہ تلوار ماری، کسی نے سر پہ چاقو مارا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اچھا، اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، وہ بچہ اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کے بھاگا، اور بھاگ کر اسی چٹان پہ جس چٹان سے وہ یہ اونٹنی نکلی تھی، چیخیں ماری، اور پھر اسی چٹان کے اندر وہ غائب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قوم کو 3 دن کی مہلت دی کہ 3 دن انتظار کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری قوم کو ملیہ میٹ کر دیا، قوم سمود کو۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسا ہوا میرا عذاب اور کیسا ہوا میرا ڈرانا، کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، ہم نے ان کے اوپر ایک چیخ بھیجی، ایک دہشت ناک آواز، ساؤنڈ۔ فرشتے نے ایسی چیخ ماری کہ لوگوں کے جگر پھٹ گئے، اور زمین میں بھی زلزلے کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، وہ روندی ہوئی باڑ کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر رہ گئے۔ یعنی دیکھیں، باڑ کس کو کہ اب اس بات کو سمجھنا ہے، روندی ہوئی باڑ اور ریزہ ریزہ ہو۔ فینس لگاتے ہیں، باڑ، اس کو باڑ کہتے ہیں، انگریزی میں فینس کہتے ہیں، لکڑی کی بھی ہے، لوہے کی بھی ہے، مختلف انداز ہے۔ اگر آپ اس کو لپیٹ دیں، موڑ توڑ دیں، اس کے اوپر چلنا شروع ہو جائے، کوئی مشینری اس کے اوپر گزار دیں، تو وہ کیسا ہو جائے گا فینس؟ لکڑی کے اگر ہوں تو وہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، اور لوہے کے اگر ہوں باریک تاروں کے تو وہ بالکل میش ہو جائیں گے، اسمیش ہو جائیں گے۔ فرمایا ایسا ان کا حشر ہو گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے، کسی قسم کا بھی سبق لینا چاہتا ہے دینی دنیاوی معاملے میں، تو قرآن مجید کو اپنا حرز جاں بنائے، قرآن مجید کا سبق روزانہ پڑھے، تو اس کو فائدہ حاصل ہوگا اور نصیحت حاصل کر لے گا۔ آگے اب اللہ تبارک و تعالی نے یہاں قوم سمود کا ذکر ختم کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت قوم لوط بالنذر۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری قوم کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کذبت قوم لوط بالنذر، اور قوم لوط نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، یہ آیت نمبر 34 ہے۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، بے شک ہم نے ان پر کنکریاں برسانے والی آندھی بھیجی، الا آل لوط، سوائے اولاد لوط کے۔ آگے تفصیل آ جائے گی۔ نجیناہم بسحر، ہم نے انہیں پچھلی رات، پچھلے پہر عذاب سے بچا لیا۔ نعمتا من عندنا، اپنی طرف سے خاص انعام کے ساتھ۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم اس شخص کو جزا دیا کرتے ہیں جو شکر گزار ہوتا ہے۔ آیت نمبر 35 کا ترجمہ تھا یہ۔ آگے آیت نمبر 36، وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور بے شک لوط نے، یعنی لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، پھر ان لوگوں نے ان کے ڈرانے میں شک کرتے ہوئے جھٹلایا تھا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور بے شک ان لوگوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو چھیننے کا ارادہ کیا، سو ہم نے ان کی آنکھوں کی ساخت مٹا کر انہیں بے نور کر دیا، پھر ان سے کہا میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔
وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور بے شک ان پر صبح سویرے ہی ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب آ پہنچا. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، پھر میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو. یعنی پھر ان سے کہا گیا کہ اب میرے ڈرانے کا اور میرے عذاب کا، یعنی اللہ کے عذاب کا مزہ چکھو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ یہ تو میں نے آیت نمبر 32 سے اور 40 تک ترجمہ کر دیا، آسان ترجمہ. اب جو ہے اس کا ہم تھوڑی سی تشریح بیان کر دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ، یہ چوتھا واقعہ آ رہا ہے. چوتھے واقعے میں اللہ تعالیٰ قوم لوط کا ذکر فرما رہے ہیں، اور لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب نازل کیا اس کا ذکر ہے. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا. اللہ کا یہ نبی سیدنا لوط علیہ السلام بڑے عرصے تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے. یہ قوم لوط ایک طرف تو کفر اور شرک کا ارتکاب کر رہی تھی، گناہ عظیم کر رہی تھی، دوسری طرف وہ اغلام بازی یعنی لونڈے بازی جیسی قبیح بدترین اخلاقی بیماری کے اندر مبتلا تھی. یہ قوم لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، لیکن انہوں نے ایک نہ مانی. آج کی جدید اقوام جو اپنے آپ کو بڑے مہذب اور ماڈرن کہتے ہیں، وہ بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے. اور ایسے مبتلا، ایک تو ہوتا ہے کسی علت میں مبتلا ہونا، ایک ایسا ہے کہ اپنی اس علت کو لیگلائز کر دینا. اللہ تبارک و تعالی ساری امت کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب عذاب کا وقت آ گیا تو انا ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے ان پر تیز آندھی بھیجی جس میں پتھر بھی تھے. اس قوم پر آسمان سے پتھر برس رہے تھے، ہر پتھر کے اوپر جس کے سر پہ لگنا تھا، جس کو اس پتھر سے مار پڑنی تھی، اس کا نام لکھا ہوا تھا. یہ فلاں کے سر پہ لگے گا، یہ فلاں کے سر، وہ پتھر اسی کے لگتا تھا. اللہ نے فرمایا الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، یعنی لوط علیہ السلام کے گھرانے کے. لوط علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیٹیاں تھیں جو ان پر ایمان لا چکی تھیں، وہ بچ گئی تھیں. لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ نافرمان تھی، وہ عذاب سے نہ بچ سکی. جس طرح سورہ اعراف میں آپ پڑھ کے آئے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کا جہاں ذکر آ رہا ہے، قوم لوط کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا الا امرأتہ کانت من الغابرین، سوائے ان کی بیوی کے، یعنی لوط علیہ السلام کی عورت کی بیوی کے، کیونکہ وہ پیچھے رہنے آنے والوں میں سے تھی. یعنی اللہ کے حکم کے مطابق راتوں رات لوط علیہ السلام کے ساتھ بستی سے نہ نکلی اور بستی والوں کے ساتھ ہی تباہ و برباد ہو گئی. نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو سحری کے وقت بچا لیا. وقت سحر لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تھا. اللہ نے جو ایمان لائے ہوئے تھے ان سے کہا کہ آپ بستی سے باہر نکل جائیں. جو بستی سے باہر نکل گئے بچ گئے، بستی میں جو تھے تباہ و برباد ہو گئے. نعمتا من عندنا، ہماری طرف سے یہ خاص نعمت تھی، مہربانی تھی. اللہ فرماتے ہیں کذالک نجزی من شکر، جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں ہم اس کو اسی طرح جزا عطا فرماتے ہیں، اس کا ریوارڈ عطا فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا جو شخص جتنا شکر گزار بندہ یا بندی ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اسی
کے مطابق اس کا ریوارڈ، اس کی جزا اس کو عطا فرمائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. شکر گزاری ایک تو ہوتی ہے دل سے، کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا، اور پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے زبان سے، کہ زبان سے اقرار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر. مثال کے طور پہ اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے، اسلام کی. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. پھر عمل سے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اپنے اعمال سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ایک ذریعے ہیں. اور دیگر عبادات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنا لے. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، البتہ تحقیق ہم نے اس قوم کو اپنی گرفت میں لے لیا، اپنی گرفت سے ڈرایا، اپنی پکڑ سے ڈرایا، کہ دیکھو تم کفر کر رہے ہو اور شرک کر رہے ہو، اور اس کے ساتھ یہ بدترین حرکتیں اس کا بھی مرتکب ہو رہے. باز آ جاؤ، مان جاؤ، پلٹ جاؤ. انہوں نے پرواہ نہ کی. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، ڈرانے والوں سے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگے، آرگیو کرنے لگے. تم بڑے پاک باز ہو، ہمیں نصیحت کرنے آ گئے، تم کو کس نے پیغمبر بنایا؟ ہمیں نصیحت نہ کیا کرو. اس قسم کی باتیں انہوں نے کرنا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، البتہ تحقیق انہوں نے لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں سے پھسلانے کی کوشش کی. یعنی ان کو اپنے اور مہمانوں کے درمیان حائل ہونے سے روکنا چاہا. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں مہمان بن کے آئے تھے. جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے دیکھ بھی لیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے مخبری بھی کر دی، انفارم بھی کر دیا. اب لوط علیہ السلام کی قوم تو بری لت کے اندر مبتلا تھی. انہوں نے کہا ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو، اور وہ دروازہ توڑ کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں گھس گئے. حضرت جبریل علیہ السلام نے ان پر اپنا ایک پر کا حصہ مارا، وہ سب اندھے ہو گئے. سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو اور مزید تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور آپ کو میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کی ساخت مٹا کر ان کو بے نور کر دیا. یعنی جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی طرف ہاتھ ڈالنا چاہا، جبریل علیہ السلام نے پر اپنا ان کی طرف مارا، آنکھیں ایسی ہو گئیں گویا آنکھوں کی جگہ پہ کوئی آنکھیں تھی ہی نہیں. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھیں سپاٹ کر دی، غائب کر دی، اندھے ہو گئے. اب کیا کرنے لگے؟ اب ٹٹول کر ہاتھ سے مہمانوں کو تلاش کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، میرا عذاب اور میرا ڈراوا، میرا ڈرانا اب چکھ لو. اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنی عذاب کو صبح کے وقت بھیج دیا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر آیت نمبر 38 میں بیان فرما دیا وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، البتہ تحقیق صبح سویرے ان پر ایسا مستقل عذاب آیا کہ اب اس عذاب سے وہ نہیں نکل سکتے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس عذاب میں ان کی بستی کے نچلے حصے کو اوپر اور اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، یعنی اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا ان کے لیے. فرمایا میرا عذاب چکھو. پھر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کتنی دفعہ یہ آیت آ رہی ہے
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے نصیحت عبرت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا کہ جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کر لے؟ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں 5ویں نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوم فرعون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ قوم فرعون کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، کیا سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور بے شک قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے۔ یہ ہے آیت نمبر 41۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ فأخذناہم اخذ عزیز مقتدر، پھر ہم نے انہیں بڑے غالب، بڑے قدرت والے کی پکڑ کی شان کے مطابق پکڑ لیا۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو قبطیوں کے بادشاہ فرعون کے پاس آخرت کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا کہ اگر تم ایمان نہیں لائے تو تم کو دوزخ میں، جہنم میں دائمی ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے دیے ہوئے ان تمام معجزات کا انکار کیا جو ہماری توحید اور ہمارے نبیوں کی رسالت پر دلالت کرتے تھے۔ معجزات، آیات، نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ہارون علیہ السلام نے دکھائیں۔ ایک عصا، ید بیضاء، خشک سالی اور قحط، ان کے اموال کو تباہ برباد کرنا، طوفان، ٹڈیاں نازل کرنا، جوئیں نازل کرنا، خون نازل کرنا، مینڈک نازل کرنا، یہ وہ چیزیں تھیں جو وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی قوم کو ڈرانے کے لیے بطور عذاب بھیجی۔ قوم برباد ابھی نہیں ہوئی کہ مان جاؤ مان جاؤ۔ بڑے بڑے معجزات، بڑے بڑے نشانیاں، یہ اللہ تبارک و اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی یہاں بیان کر رہا ہے آیت نمبر 41 اور 42 میں۔ 41 کیا ہے؟ پھر وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، البتہ تحقیق آل فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے، توحید کی دعوت دی، بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ انہوں نے کیا، لیکن کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلا دیا، سب معجزات کو جھٹلا دیا، یہ جو ابھی میں نے بیان کیا۔ تفصیل اس میں نہیں جا رہا ہے کہ ہم سورہ اعراف کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ جہاں یہ آئی تھی اس کو بیان کر چکے ہیں۔ فرمایا بڑی غالب، بڑی شان والا، بڑی قدرت والا جو اللہ تبارک و تعالی ہے، اس نے پھر اپنی گریٹنس کے حساب سے ہی ان کو پھر پکڑ لیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں آیت نمبر 43، اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر۔ اب اللہ تعالیٰ قریش مکہ کے لوگوں سے ایڈریس کر رہے ہیں، اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تمہارے کافر ان اگلے لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں نجات لکھی ہوئی ہے؟ بہت اہم، اس کو پھر بار بار ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 44 کی طرف جاتے ہیں، ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ ہم غالب رہنے والی مضبوط جماعت ہیں۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، عن قریب یہ جتھا، یہ گروہ شکست کھائے گا۔ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ،
اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، یعنی میدان بدر سے جو بھاگے تھے. بل الساعة موعدهم والساعة ادھا وامر. بل الساعة موعدهم، بلکہ ان کا اصل وعدہ تو قیامت ہے. والساعة ادھا وامر، اور قیامت کی گھڑی بہت ہی سخت اور بہت ہی تلخ ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، بڑی اہم آیت ہے، کفار کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اکفارکم خیر من اولئکم، کیا اے کافروں، اے قریش کے بڑے بڑے سرداروں، اے کفار مکہ، یہ تمہارے کافر خیر من اولئکم ان سے بہتر ہیں؟ یعنی یہ تم لوگ، وہ بھی کافر تھے، تم بھی کافر ہو، تم بھی کافر ہو، وہ بھی کافر تھے، تم یہ سمجھتے ہو تم ان سے بہتر تھے؟ ام لکم براۃ فی الزبر، یہ تمہارے اوپر برات یعنی نجات کتابوں میں لکھ دی گئی ہے کہ تم جو بھی چاہو کرو. تم ان سے پچھلی قوموں سے بہتر ہو؟ کیا تم ان پچھلی قوموں سے بہتر ہو؟ یا تم نے آسمانی کتابوں میں پڑھ لیا ہے کہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نجات لکھ دی ہے، تم کو کوئی عذاب نہیں ہوگا، جو چاہو کرتے رہو. جو چاہو کرو. یا آگے فرمایا ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ ہم غالب رہنے والی جماعت ہیں اور مضبوط جماعت ہیں، یعنی ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہم سے کوئی بدلہ لے نہیں سکتا. یعنی غرور اور تکبر کے عالم کے اندر مبتلا ہو کہ تم کسی کو اپنا مد مقابل، اپنے سامنے آمنے مقابلہ کرنے والا سمجھتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ پچھلی امتوں کے کفار بھی فاسق و فاجر تھے، بدماش بدکار تھے، تم بھی فاسق و فاجر آج کے کفار بدماش بدکار اور فاسق فاجر ہو. نہ تمہارے لیے پچھلی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم جو چاہو کرتے رہو تم نجات پا جاؤ گے، نہ ان کے لیے یہ لکھا گیا ہے. نہ تم اتنی طاقتور قوم ہو جتنی پچھلی گزر چکی ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے. سیہزم الجمع، تمہاری جماعت کو شکست دی جائے گی. وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور تمہیں جو ہے میدان سے پیٹ پھیر کے بھاگو گے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دکھایا جب کفار مکہ بدر کے میدان بدر میں مسلمانوں کے ساتھ آئے. مسلمانوں کے پاس اسلحہ اور اس سے متعلق ساز و سامان بہت کم تھا، نہ ہونے کے برابر تھا، اور کفار تعداد میں بھی زیادہ تھے اور بہت اچھے طریقے سے مسلح تھے. لیکن کفار مکہ کو بدر کے میدان میں شکست ہوئی، پیٹ پھیر کر بھاگے، اپنا سامان اپنا اسلحہ چھوڑ کے بھاگے جو مسلمانوں کے ہاتھ لگا، اور کچھ ان کے کفار کے ساتھی مارے گئے، کچھ قیدی بنا لیے گئے. یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہیں یہاں یہ میدان بدر میں سزا ملی ہے یہ تو ایک ادنا سی بات ہے. بل الساعۃ موعدہم، ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے. والساعۃ ادھا وامر، اور قیامت کی گھڑی بہت آفت والی ہے، بہت کڑوی ہے. تمہاری قیامت یہاں بھی قائم ہو گئی ہے. ابو جہل کے ساتھ 70 کفار مردار ہو گئے، ان کو گڑھے میں پھینک دیا. فرمایا یہ تو تمہاری ذلت ہے، یہ تو تمہارا عذاب ہے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھا وامر، ساعت سے مراد یہ قیامت ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں. اب آگے اگلی آیتوں کی طرف چلتے ہیں.
ان المجرمین فی ضلال و سعر، بے شک مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں ہیں. یوم یسحبون، یہ آیت نمبر 48 ہے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن وہ لوگ اپنے منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے. ذوقوا مس سقر، اور ان سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ ذوقوا مس سقر، آگ میں جلنے کا مزہ چکھ لو. انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے، ایک مقرر اندازے کے مطابق بنایا ہے. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم تو فقط یک بارگی واقع ہو جاتا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا. ابھی اس کو اور دوبارہ پھر کریں گے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے تمہارے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر ڈالا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ بھی انہوں نے اعمال کیا اعمال ناموں میں درج ہے. جو کچھ اعمال کرو گے اعمال ناموں کے اندر ہر چیز درج ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹا اور بڑا عمل لکھ دیا گیا ہے. ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک پرہیزگار جنتوں اور نہروں میں ہوں گے. یعنی پرہیزگار جنتوں میں اور نہروں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے. فی مقعد صدق، پاکیزہ مجالس میں. عند ملیک مقتدر، اقتدار کے مالک بادشاہ کی خاص قربت میں بیٹھتے ہوں گے. یہ آیت نمبر 55 تک ہم نے پڑھ لیا. ترجمہ کہاں سے؟ آیت نمبر 47 سے. اب اس کی تھوڑی سی ہم تفصیل بیان کیے دیتے ہیں. اللہ تعالی فرماتے ہیں ان المجرمین، آیت نمبر 47، ان المجرمین فی ضلال و سعر، بے شک مجرم لوگ گمراہی اور جنون میں پڑے ہوئے ہیں. جو ان کے ساتھ قیامت میں معاملہ کیا جائے گا آج یہ لوگ اندازہ نہیں کر رہے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ مر گئے بس ختم ہو گئے، مٹی میں مل گئے. نہیں، ایسی بات نہیں. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور انداز سے دنیا کو چلاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہر اچھے برے عمل کی تمہیں سزا یا جزا دی جائے گی. ان المجرمین فی ضلال و سعر، بے شک یہ مجرم گمراہی اور جنون میں پڑے ہوئے ہیں. یہ لوگ یہ سمجھتے اور یہ سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. یہ خام خیالی، یہ سوچ کا فریب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ان کا کیا حال ہوگا. آیت نمبر 48، آیت نمبر 48، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن یہ لوگ دوزخ کی آگ پر، جہنم کی آگ پر چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے. اور پھر ان سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ ذوقوا مس سقر. سقر آگ، جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. آگ کا مزہ چکھو. قرآن مجید کے اندر دوزخ کے لیے، یعنی نار جہنم جو ہے، دوزخ کی آگ، اس کے لیے کئی نام آتے ہیں، جیسے جحیم، لظا، سعیر وغیرہ. جہنم جس دن تم جہنم یعنی دوزخ کی آگ میں اوندھے منہ گھسیٹ کے لے جائے جاؤ گے، اور پھر تم سے یہ کہا جائے گا کہ آگ کا مزہ چکھ لو.
اس دن تمہاری گمراہی اور دیوانگی کا نشہ تمہارے سر سے اتر جائے گا اور تمہیں معلوم چل جائے گا کہ کفر اور شرک اور بد اعمال کا نتیجہ ہوتا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نار جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت میں جانے والا، جنت میں داخل ہونے والا بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کو جس کو ہم پڑھنے، دیکھنے، سننے، سمجھنے کی ایک کمزور سی کوشش کر رہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو ہمارا شاہد بنا دے، ہمارا گواہ بنا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ اور عظمیٰ نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی آگے آیت نمبر 49، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز اندازے سے بنائی ہے، ایک مقررہ اندازے سے بنائی ہے۔ یعنی اللہ تبارک آیت کا پھر دیکھیں، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ بنایا ہے۔ کافر یہ کہتے تھے کہ قیامت کا ہمیں رعب دیتے ہو، قیامت سے ہمیں ڈراتے ہو، جہنم سے ہمیں ڈراتے ہو، یہ قیامت جس سے تم ڈراتے ہو وہ آ کیوں نہیں جاتی؟ یہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے وہ آ کیوں نہیں جاتا، ہمیں پکڑ کیوں نہیں لیتا؟ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو اس کی مقرر کردہ تقدیر کے مطابق واقع کیا ہے۔ کوئی چیز قبل از وقت نہیں آتی۔ جس طرح ہر شخص کی انفرادی موت اپنے وقت پر آتی ہے، آگے پیچھے نہیں ہوتی، اسی طرح قیامت کا وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے، ایک اس کا وقت خاص کر دیا ہے۔ یہ کوئی ایئر لائن نہیں ہے، ٹرین نہیں ہے، جہاز نہیں ہے۔ کبھی ہم اپنے مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ پہلے اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئے، اناؤنس ہوتا ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے وقت سے جو ہے نا 8 گھنٹہ لیٹ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں ایسا نہیں ہوتا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، ہر چیز کا جتنی چاہے اللہ تعالیٰ ایسا، جب اللہ تعالیٰ سارے بندے اللہ کے اگر باغی ہو جائیں فسق و فجور میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ایسا نہیں ہے اللہ کے سب باغی ہو گئے ان کو برباد کر دو، نہیں، ایک خاص ٹائم اللہ نے اپنے یہاں مقرر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے مان جائیں، ہو سکتا ہے نہ مانے، کچھ بھی ہو، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بہت ہر چیز کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے۔ فلاں وقت میں یہ تغیر تبدل ہوگا، فلاں وقت پر جا کر یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ جتنی اس کائنات کی، اس دنیا کے اندر تغیرات آ رہے ہیں، تبدیلیاں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم، ارادے اور مشیت کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق واقع ہو رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، ہمارا معاملہ تو یک بارگی ایسا ہوتا ہے جیسے آنکھ جھپکنے کی دیر ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ آنکھ کی یہ پلکیں ایسے جھپکی چشم زدن میں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں کسی لمبے چوڑے پلان کی ضرورت نہیں ہے، اور کہ اس کے اوپر گریجول تدریجاً عمل ہوگا، نہیں،
وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا حکم تو ایک دم واقع ہو جاتا ہے، آنکھ جھپکنے کی طرح. آنکھ جھپکنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیوں ارشاد فرمایا؟ آپ کو یاد ہوگا، اور ویسے تو قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے اور ہم نے پچھلی تفاسیر بیان کرتے ہوئے ذکر کیا ہے، لیکن آپ حضرات سورہ یاسین پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ تو اس کی آخری آیت ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا امر، اللہ کا ارادہ جب وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اتنے آل سپریم ہیں، اتنی طاقت اور قدرت والے، عزیز، قہار، جبار، سبحان ہیں کہ میں نے آپ کو اس آیت کی تفسیر کے وقت بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ ہو جا، پھر وہ ہو جاتی ہے. آج جو جمعے میں آیت پڑھی ہے بیان میں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے کن فیکون بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کن کی بھی حاجت نہیں ہے کہنے کی. تو بات سمجھ، وہاں میں نے بہت تفصیل سے بیان کیا تھا، 1 گھنٹہ اسی کن پہ لگایا تھا. یہاں جو ہم اللہ آیت نمبر 50 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امرنا، ہمارا حکم، ہمارا امر نہیں ہے الا واحدۃ کلمح بالبصر، مگر جیسے یک بارگی آنکھ کا پلک کا جھپکنا. یہ پلک جھپکا تو اللہ کو اتنی دیر بھی نہیں لگتی جتنی پلک جھپکنے میں لگتی ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، چونکہ ہم محدود عقل والے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا ہے وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. ہمارا معاملہ تو ایسے ہوتا ہے جیسے یک بار کی پلک جھپکا، اور پھر پلک جھپکانے کا بھی، کیونکہ یہ انتہائی سرعت سے سیکنڈ کے ایک حصے میں ہو جاتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور انسان کے جسم کے اندر ہو رہا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیکن اللہ کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اتنا آل سپریم ہے. اچھا جی، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. البتہ تحقیق ہم نے تمہارے ساتھ والے یعنی تمہارے جیسے بہت گروہ ہلاک کر دیے. ان کے نقش قدم پہ چلو گے، الٹی سیدھی حرکتیں کرو گے تو تم بھی برباد ہوگے، ہلاک ہوگے. چل رہے ہیں یہ اب سب لوگ مڈل ایسٹ والے. دیکھیں ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ آہستہ آہستہ، اور جو بھی کیا مڈل ایسٹ، کیا یورپ، کیا کوئی اور. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے جو سابقہ قوموں کے ان کے عبرت انگیز واقعات یا ان نشانیوں کو دیکھ کے نصیحت حاصل کرے، اللہ کی وحدانیت کو مان لے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئے، تقدیر پر، حشر پر، نشر پر، قیامت پر یقین کر لے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی طرف آ جائے، ایک صالح سچی ہدایت والی زندگی پہ آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آگے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ، ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا، فِي الزُّبُرِ کیا ہے؟ فِي الزُّبُرِ نامہ اعمالوں میں، اعمال کا جو رجسٹر نامہ ہے، بک جو ہے، نوٹ بک، اس کے اندر سب درج ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹا بڑا عمل جو کچھ
جس نے کیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کو لکھوا رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا تھا نا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر شخص کا نامہ اعمال اس کی گردن پر لٹکا ہوا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت کے دن اس کی گردن سے اس کی کتاب نکال کے اس کے سامنے دے دی جائے گی، اور کیا کہا جائے گا؟ اقرأ کتابک، اپنی کتاب خود پڑھ لو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تمہارے نفس کے محاسبے یعنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے یہی کافی ہے کہ تم خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر لو، اپنی کتاب خود پڑھ لو۔ بھائی جب رزلٹ کارڈ، مارک شیٹ، یہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹرانسکرپٹ، کوئی کیوں پڑھ کے سنائے؟ اما ابا پڑھ کے سنائے، بڑی بہن بڑا بھائی پڑھ کے سنائے، ٹیچر پڑھ کے سنائے، پرنسپل پڑھ کے سنائے، کاؤنسلر پڑھ کے سنائے؟ نہیں، دس از یور ٹرانسکرپٹ، ریڈ اٹ whether you got F or A++۔ قیامت کے دن یہی انسان کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، ہائے افسوس یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، سب اس کے اندر محفوظ ہے، سب اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ فرمایا آیت نمبر 53، کل صغیر و کبیر مستتر، چھوٹا بڑا ہر چیز، ہر بات، ہر کہانی لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک پرہیزگار جنتوں اور نہروں میں مزے کر رہے ہیں، یعنی باغات ہوں اور اس میں نہر چل رہی، نہریں بہ رہی ہوں، اور اس کے ساتھ آپ کی کرسیاں، میز اور بیٹھنے اٹھنے کے سامان لگے ہوئے ہوں، تو کیسے مزیداری والی چیز ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، قرآن مجید میں بھی ہے نا کہ 4 قسم کی نہریں ہوں گی، ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعم وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى، صاف پانی کی شہر، صاف پانی کی نہر، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، شرابن طہورا کی نہر، اور سبزہ زار درخت پودے، اور سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، پاکیزہ مجالس میں حقیقی اقتدار کے مالک بادشاہ کی خاص قربت میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، قدرت تامہ رکھنے والے بادشاہ کے ہاں۔ اور وہی کون ہے وہ قدرت تامہ رکھنے والا بادشاہ؟ ذات خداوندی جو قادر مطلق ہے، جو عالم کل ہے، اس کے حضور سب بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے نصیب میں بلا حساب کتاب جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے وسیلے میں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ سورہ قمر آج مکمل ہو گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ انشاءاللہ بفضلہ تبارک و تعالی اگلے جمعے کو نئے عیسوی سال کی ایک اچھا شگون یہ کہہ سکتے ہیں ہم، اس کی گنجائش ہے، لفظ شگون پہ پتہ چلا کہ لوگ جو ہے وہ سورہ الرحمن انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اگلے جمعے سے جو نیا سال شروع ہوگا، ہماری بھی سورہ رحمان اللہ تعالی شروع فرمائیں گے۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے جن نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے پڑھنے دیکھنے والوں کو نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔